بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی پہلی غزل کے 5ویں اور 6ٹھے شعر کی تشریح کریں گے۔ 5واں شعر ہے: دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ یہاں جو مشکل الفاظ آئے ہیں پہلے ان کا مفہوم دیکھ لیں۔ مرد فقیر یعنی مرد درویش۔ علامہ اقبال کے ہاں مرد مومن کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال مرد مومن کو کبھی مرد قلندر، کبھی مرد درویش، مرد مسلمان، مرد فقیر، اس طرح کے الفاظ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہاں مرد فقیر سے مراد مرد مومن یعنی جو اللہ کا سچا ولی، اللہ کا درویش ہو۔ اولا بہتر، دارا و سکندر یہ تلمیح ہے۔ دارا و سکندر یہ دو مشہور بادشاہ ہوئے ہیں۔ دارا ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا جس کے وارث عرصہ دراز تک ایران پر حکومت کرتے رہے۔ اسی طرح سکندر جو یونان میں پیدا ہوا، جسے اسکندر اعظم کہا جاتا ہے، آدھی سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی۔ وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، فقیری درویشی، بوئے اسد اللہ، بو ویسے خوشبو کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد صفات، خوبیاں۔ اسد اللہ، اسد اللہ حضرت علی کا لقب کہ حضرت علی جیسی صفات، بوئے اسد اللہ کہ حضرت علی جیسی صفات۔ یہ لفظی معنی بنتے ہیں اس شعر کے۔ ایک دفعہ اس شعر کا مفہوم با محاورہ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ مرد درویش دارا اور سکندر جیسے بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی بہتر ہے جس کی درویشی میں حضرت علی جیسی صفات پائی جائیں۔ تو یہاں اس شعر میں شاعر علامہ اقبال مرد مومن، مرد درویش یعنی جو اللہ کا سچا مسلمان ہے، اس کے بارے میں اس کی صفات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال یہاں شعر میں کہتے ہیں کہ ایسا اللہ کا ولی، مرد فقیر، دارا اور سکندر جیسے بڑے بادشاہوں سے بھی بہتر ہے۔ یہاں تلمیح موجود ہے شعر میں، دارا اور سکندر کے الفاظ، اسی طرح بوئے اسد اللہ۔ یہ 3 تلمیحات ہیں جو شاعر علامہ اقبال نے شعر میں استعمال کی ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا درویش مرد مومن دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے بھی بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے، اچھا ہے، کہ جس کی فقیری، جس کی درویشی میں حضرت علی جیسی صفات پائی ہیں۔ حضرت علی جن کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر، کہ آپ کی درویشی، آپ کی فقیری مشہور ہے، کہ حضرت علی خلیفہ بھی بنے، اسلام کے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، لیکن اس کے باوجود فقر اختیار کیا، اللہ کی درویشی اختیار کیے رہے، یہاں تک کہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیا کرتے، کئی دن فاقے برداشت کرتے، لیکن اس کے باوجود کبھی اللہ سے گلہ و شکایت نہ کی۔ اور طاقت اور ارادہ اگر دیکھیں تو بڑے بڑے بہادر پہلوان جنگجو بھی آپ کے نام سے کانپتے تھے۔ قلعہ خیبر کا دروازہ ایک ہی ضرب میں اکھاڑ دیا، طاقت کا یہ عالم، یہ انداز تھا، لیکن فقیری حضرت علی کی مشہور ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ایک ایسا مرد درویش، ایسا اللہ کا قلندر، مرد مومن، وہ دارا اور سکندر جیسے بڑے بڑے بادشاہوں سے بہتر ہے۔ وہ بادشاہ کہ جن کے دنیا میں چرچے تھے اپنے دور میں، بڑی بڑی فتوحات انہوں نے حاصل کی، لیکن جیسے وہ اس دنیا سے گئے ان کی سلطنت، ان کے عہدے، مرتبے، سب کچھ ختم ہو گیا، مادی چیزیں تھیں۔ تو آج کوئی بھی انہیں اس حوالے سے یاد نہیں کرتا، یہاں تک کہ کسی کو ان کی قبروں کے بارے میں بھی نہیں
کہ کہاں واقع کہ نہ قبر دارا نہ گورے سکندر، تو بقول شاعر نہ ہے قبر دارا نہ گورے سکندر، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، لیکن ایک اللہ کا درویش کہ جو دلوں کو فتح کرتا ہے، جو اپنے کردار اور عمل کے ذریعے لوگوں کے دل جیتتا ہے، تو اسے زمانہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اسے زمانے والے دنیا والے اپنے دلوں میں بٹھائے رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، لیکن ایک بادشاہ جیسے ہی اس کی حکومت ختم ہوتی ہے تو زمانہ اسے بھول جاتا ہے، اگر اسے یاد بھی کیا جاتا ہے تو اس کے ظلم کے حوالے سے، لیکن مرد درویش وہ ہے کہ جو ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتا ہے، جو دلوں میں کام کرتا ہے کہ وہ چلا بھی جائے لیکن اس کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں موجود رہتی ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال یہاں کہتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ اللہ کا ولی کئی درجے بہتر ہے، کئی درجے اچھا ہے کہ جس کی فقیری، جس کی درویشی میں حضرت علی جیسی صفات پائی ہے۔ کہ اسی طرح شاعر کہتا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، حوالے کے طور پر یہ شعر لکھا جا سکتا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، راج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اور پھر اقبالی کا شعر ہے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کہ مرد مومن جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا درویش ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کے دل جیتتا ہے، لیکن ایک بادشاہ لوگوں کے جسم پر حکومت کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کی طاقت ختم ہوتی ہے، اس کی حکومت، اس کی بادشاہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان لوگوں کے دل جیت لے تو یہ ایسی دولت ہے کہ یہ کبھی پھر ضائع نہیں ہوتی، کہ من کی دولت آتی ہے تو جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دم جاتا ہے دم۔ اور فقر وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں قول ہے الفقر فخری الفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقیری مجھ سے ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے یہاں اہل فقر کے بارے میں کہا ہے کہ جو اہل فقر، جو اللہ کے درویش ہے، کہ ان کا مقام اور مرتبہ بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی بدرجہ بہتر ہے۔ اس کے بعد چھٹا شعر آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئینے جواں مرداں، آئین قانون دستور، جواں مرد بہادر لوگ، حق گوئی کلمہ حق کہنا، سچی بات کہنا، بے باکی بے خوفی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، روباہی لومڑی جیسی مکاری، لومڑی جیسی دھوکہ دہی۔ بامحاورہ ترجمہ اس شعر کا ملاحظہ کیجیے کہ بہادر لوگوں کا دستور کلمہ حق کہنا اور بے باکی ہے، اللہ کے شیروں کو لومڑی جیسی مکاری نہیں آتی۔ تو یہاں یہ شعر علامہ اقبال کا یہ شعر مرد مومن کے حوالے سے نمائندہ شعر ہے کہ مرد مومن کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ مرد مومن بہادر اور دلیر ہوتا ہے، مرد مومن کی صفات اس شعر میں بیان کی علامہ اقبال نے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے شیر، جو بہادر جواں مرد لوگ ہیں، ان کا شیوا ہے کلمہ حق کہنا، کہ وہ ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، سچ بولتے ہیں، چاہے ظالم و جابر حکمران کے سامنے انہیں سچی بات کہنا پڑے۔ اور سب سے بڑا جہاد بھی یہی ہے کہ ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، اور پھر بے خوف کہ انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا ان کے دل میں سوائے اللہ کی ذات کی، کہ طاغوتی طاقتیں انہیں ڈرا نہیں سکتی۔ کہ یہ اللہ کے شیروں کی، یہ مرد مومن کی خوبی ہے کہ مرد مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ کلمہ حق کہتا ہے۔ کہ عام طور پر انسان ضرورت کے تحت دیکھا گیا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ضرورت کے تحت وہ مسجد اختیار کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں یا جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے شیر ہیں، جو بہادر لوگ ہیں، جو مرد مومن ہیں، وہ ہمیشہ
سچ ہی بولتے ہیں، چاہے انہیں کلمہ کہتے ہوئے اپنی جان ہی کیوں نہ گوانا پڑے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، کہ جان دی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ اب کا دام ہوگا۔ اور پھر جو اللہ کے درویش جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، انہیں کلمہ کہتے ہوئے اپنی جان گنوانے سے بھی ڈر نہیں آتا، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کلمہ کہتے ہوئے جان دے بھی دی تو گویا شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے، کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن، بقول شاعر اقبال، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اسی لیے اقبالی کا شعر ہے، ہزار خوف ہو لیکن زبان دل کی رفیع، ہزار خوف ہو لیکن زبان دل کی رفیع، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور پھر یہی خوبی ہے اللہ کے شعروں کی۔ اور اگر تاریخ دیکھیں تو تاریخ میں ایسی مثالیں بارہا ملتی ہیں کہ جب اللہ کے شعر ظلم کے سامنے ڈٹ کے کلمہ کہا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے کہ حضرت امام حسین نے کس طرح کلمہ کہتے ہوئے اپنی جان گنوا دی، اپنا سر جو ہے وہ کٹوا دیا، لیکن آگ سے نہ پھرے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو بارہا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب یہ اللہ کے شعر مرد مومن ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور شاید کہتے ہیں کہ یہی اللہ کے شعر ہیں۔ اور اللہ کے شعر کبھی بھی لومڑی جیسی مکاری اور دھوکہ دہی نہیں کرتے، مصلحت اختیار نہیں کرتے، کہ ان کا شیوا ہے آپ کو بلند کرنا، اور وہ دنیا میں جب تک بھی رہتے ہیں تو کلمہ بلند کرتے رہتے ہیں، چاہے زمانہ ان کے خلاف ہو جائے، زمانہ ان کی دشمنی پر اتر آئے۔ جیسے یہ شعر یہاں حوالے کے طور پر لکھا جا سکتا ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر یرال کو کبھی کہہ نہ سکا کہاں۔ اور مرد مومن کی خوبی یہی ہے کہ مرد مومن جو ہے وہ اپنوں کے لیے ٹھنڈک پہنچانے والا اور دشمنوں کے لیے طوفان کی مانند ہوتا ہے، کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، کہ وہ القا یاراں تو بریشم کی طرح نہ، وہ القا یاراں تو بریشم کی طرح نہ، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ طلباء دو اشعار کی تشریح مکمل ہوگی، کل انشاءاللہ علامہ اقبال کی دوسری غزل کی تشریح کرنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔